الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ آج بڑی تاخیر اس میں ہو گئی کہ پروجیکٹر کے ذریعے سے مدینہ منورہ کا نقشہ لگانے اور دکھانے کی کوشش ہوتی رہی، جس میں تاخیر ہوئی۔ آج سورۃ لقمان اور سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الاحزاب اور سورۃ السبع، اتنی صورتیں پڑھی گئیں، اور جہاں تک تعلق ہے سورۃ لقمان کا اور سورۃ الف لام میم السجدہ کا، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور سورۃ الاحزاب مدنی سورہ ہے، اور سورۃ السبع بھی مکی سورہ ہے۔ لہذا صورتوں کی جگہ کا جو تعین ہوتا ہے، یا دور کا، جگہ اصل نہیں بلکہ ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے، اور مکی دور کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے مضامین میں بنیادی طور پر توحید اور رسالت اور آخرت کے مضامین ہیں، اور اس کے بعد وہ ہدایات ہیں جو اسلامی تہذیب سے اور ادب سے اور اخلاق سے متعلق ہوتی ہیں۔ ان امور کو پیش کیا جاتا ہے، اور عبادات میں خاص طور پر نماز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مکی دور میں اس کو فرض کر دیا گیا تھا، اور زکوٰۃ بھی بنیادی طور پر مکی دور میں لازم کر دی گئی تھی، لیکن اس کی تفصیلات بعد کے دور میں سامنے آئیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس سورہ کا، جو سورۃ لقمان کہلاتی ہے، یہ ہماری ترتیب میں 7ویں باب کی 7ویں فصل ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ حضرت لقمان کی حکیمانہ وصیتیں اور علم الہی کی لامتناہی جہاد۔ اس سورہ پاک کا جو آغاز ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات یہ کہی ہے کہ یہ ایک حکمت سے بھری کتاب کی آیات پیش کی جا رہی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا انتظام فرمایا ہے۔ اور نیکوکار لوگ وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ہدایت پر وہی گامزن ہے، وہی فلاح یاب ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا جو معاشرے کو بگاڑتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ گانے بجانے، رقص و سرود کے چکر میں رہتے ہیں، اور جو گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ گانوں کا جو فیشن ہے اور جن آلات کا استعمال کیا جاتا ہے گانوں کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ رقص و سرود کی جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی پر، انسان کی اخلاقیات پر اور انسان کی روحانیت پر اسی طرح کا تقریباً اثر ڈالتی ہے جس طرح شراب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شراب سے جو ایک نشہ ہوتا ہے، اس کو جسم پر، جسم کی رگوں پر، جسم کے پٹھوں پر اور دماغ پر اور دل پر اور انسان کی اور نفسیاتی صورتحال پر اثر ڈالتی، شراب اثر ڈالتی، صحت بھی متاثر ہوتی، ایک وقتی مستی ہوتی، غم آدمی بھول جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اور اس کھونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر اپنے کاموں کا ہوش نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں اس کی حرمت کا جہاں ذکر فرمایا گیا کہ اس کا حال یہ ہے کہ ایک تو اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی، فتنے ہوتے ہیں، دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ کے ذکر سے روک دیتی۔ یہی صورتحال گانے بجانے کی ہے۔ جو لوگ بھی گانے بجانے میں اور رقص و سرود میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے نماز کے تارک بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں،
ان کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر ان کا جی تلاوت میں نہیں لگتا، ذکر الہی میں نہیں لگتا، فرض نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو بس اس طرح جیسے کوئی بوجھ اتار کے پھینک دیا گیا، نفلوں میں ان کا جی نہیں لگتا، اچھی محفلوں میں جی نہیں لگتا۔ قرآن میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ لہو الحدیث جو لوگ اختیار کرتے ہیں، اور لہو الحدیث کا مطلب کہ وہ باتیں جو صرف دلچسپی کی اور صرف مستی کی اور صرف کھیل کود کی اور صرف تفریح کی باتیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ان میں جو چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں، رومانی ناولز پڑھے جا رہے ہیں، ان کے اثرات بھی انسان کی نفسیات پر مرتب ہوتے ہیں، اور ایک نشہ سا ہوتا ہے، ایک ثقافتی نشہ ہے، ایک آرٹ کا نشہ ہے، ایک گانے کا نشہ ہے، اس کے آلات کا نشہ ہے، یہ سب نشے کی قسمیں ہیں۔ اور اس طرح کے نشوں کا جو اثر پڑتا ہے، اس کا ایک تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی میں تعلق مع اللہ باقی نہیں رہتا، اور فقہی مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن صرف مسئلہ بتا دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری طرح تجزیہ کیا جائے، اور یہ تجزیہ نفسیاتی بھی ہو اور ذہنی بھی ہو اور جسمانی بھی ہو اور ماحولی بھی ہو، اور جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا مکمل منصفانہ جائزہ لیا جائے۔ یہ کوشش نہ کی جائے کہ بات کو بنایا جائے، تعمیل کی جائے، اور کوشش اس کی ہو کہ کیسے کسی حرام کو جائز کر لیں، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سورہ جو حضرت لقمان کے نام سے موسوم ہے، اور حضرت لقمان کی شخصیت تاریخ میں گزری ہے ایسی کہ وہ عالم عربی میں بھی بہت مشہور تھے، اور خاص طور پر جزیرۃ العرب میں ان کی بڑی شہرت تھی، ان کی دانشمندی کی، ان کی حکمت کی، ان کی وصیتوں کی، ان کی نصیحتوں کی شہرت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوید ابن صامت جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے ملے، وہ حج کرنے آئے تھے، اور ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور حضور منی میں حاجیوں سے ملتے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو حضور نے ان کے سامنے اسلام کی باتیں پیش کی، تو وہ کہنے لگے کہ اس طرح کی باتیں تو مجھے بھی معلوم ہے۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ میرے پاس لقمان کی کتاب ہے، حضرت لقمان کی کتاب ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ذرا سناؤ مجھے، تو انہوں نے پھر سنانا شروع کیا۔ حضور نے فرمایا کہ یقیناً یہ بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھی باتیں اور اہم باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سنائیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، تو سوید ابن صامت بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ یقیناً لقمان حکیم کی باتوں سے یہ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے۔ تو وہ بہت متاثر ہوئے، مدینہ منورہ گئے، اور دل تو ان کا مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ حضور سے بہت متاثر تھے، لیکن ایک جنگ چھڑی مدینہ میں بعاث نامی، اس میں وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو عرب کے پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار تھے، وہ حضرت لقمان سے واقف بھی تھے، اور حضرت لقمان کے ملفوظات اور ہدایات ان تک پہنچی تھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیدی طور پر کچھ باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ بتایا کہ معاشرہ سنجیدہ کیسے ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر فساد کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اس بنیادی تمہیدی گفتگو کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانشمندی سے نوازا تھا، اور پھر حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ حضرت لقمان کے بارے میں مفسرین اور مورخین بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں علامہ سید سلیمان ندوی نے ان کا ذکر کیا، اور دیگر حضرات کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ قوم عاد کے ایک فرد تھے، اور حضرت ہود پر ایمان لائے، اور حضرت ہود کے ساتھ پھر وہ ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، بعد میں یمن کے وہ بادشاہ بھی ہوئے۔ یہ بات کہی گئی، لیکن اکثر مفسرین اور مورخین اس سے متفق نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بعد کے زمانے میں تھے، وہ حضرت ہود کے زمانے کے نہیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور
ان کے علاوہ بعض صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ وہ نوبہ کے علاقے کے ایک حبشی غلام تھے، سیاہ فام تھے، اور جو سیاہ فام ہوتے تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ حبشی ہیں، اور نوبہ جو ہے یہ مصر کے جنوب میں سوڈان کے شمال کا علاقہ کہلاتا تھا، اور وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو نوبی کہتے تھے۔ تو گویا ظاہری اعتبار سے وہ ایک حبشے کے شخص تھے، لیکن اصلاً ان کا جو وطن تھا وہ فلسطین کے مشرقی علاقے میں جو مدین کا اور عقبہ کا علاقہ ہے، اصلاً وہ وہاں کے تھے، لیکن کسی زمانے میں وہ مصر منتقل ہوئے اور پھر نوبہ کے علاقے میں منتقل ہوئے تو وہ نوبی کہلائے جانے لگے۔ رنگ ان کا سیاہی مائل تھا، لیکن دنیا کے نامور دانش مندوں میں تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے اولیاء اللہ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دینی نسبت بھی اور علمی نسبت بھی دونوں ان میں جمع کر دی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ انبیاء کے لیے بھی قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے ان کو حکمت دی، ہم نے ان کو علم دیا۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں انبیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ حضرت لقمان کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، وہ ان لوگوں میں تھے جو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ دانشوری عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے شرک کبھی مت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، والدین اگر تم کو شرک پر آمادہ کریں تو یہ بات ان کی نہ ماننا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی باقی رکھنا، اور یہ کہ جو ایسے بندے ہوں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں ان کے راستے پر چلنا، اور یاد رکھنا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز کہیں بھی ہے زمین کے کسی کونے میں تو خدا تعالیٰ اس کو جب چاہے گا حاضر کر دے گا، کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ نماز اہتمام سے پڑھتے رہنا، بھلائی کی تلقین کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا، یہ باتیں عزیمت کی باتیں ہیں۔ اور کبھی مت اترانا، کبھی مغرور مت بننا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، مت اترانا، فقر مت بگھارنا، اور زمین پر میانہ روی اختیار کرنا، آواز بھی معتدل رکھنا۔ یہ نصیحتیں حضرت لقمان نے جو کسی موقع پر اپنے صاحبزادے کو کی وہ یہاں پر نقل کر دی گئی، اور یہ بڑی جامع ہے کہ ان میں سے ایک ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو بڑی لمبی تشریح ہوگی، لیکن بس اتنی بات یہاں یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان نصائح کا ذکر فرمایا ہے، اور آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت، وہ علم کے جس کا حال یہ ہے کہ اگر ساتوں سمندر کی روشنائی بنا دی جائے اور دنیا کے تمام درختوں سے قلم تیار کر لیے جائیں اور پھر ویسے ہی 7 سمندر اور روشنائی کے لیے حاضر کر دیے جائیں تو یہ سب سوکھ جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، خدا تعالیٰ کے کمالات اور خدا کے فرامین، خدا کے فیصلے اور خدا کا علم ختم نہیں ہوگا۔ بات سمجھانے کے لیے ایک ایسی تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ جو ہم لوگوں کے دماغ سے اتنی بالا ہے کہ اگر اس پر زور دے تو دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کا ادراک کر سکے۔ اور اسی طرح یہاں سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس دن کا لحاظ رکھو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت رہو، اور یاد رکھو کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بارش اللہ برساتا ہے تو یہ بارش مفید ہوگی نہیں ہوگی اللہ جانتا ہے، مادر رحم مادر میں کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، صرف بچہ اور بچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بچہ کیسا ہوگا، یہ بچی کیسی ہوگی، کیا خصوصیات ہوں گی، کیا صفات ہوں گی، کوئی سوائے اللہ کے نہیں جانتا۔ یہ تک کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یہ تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ اب 7ویں باب کی جو 8ویں فصل ہے
وہ ہے جو سورۃ الف لام میم السجدہ کے نام سے ذکر کی گئی ہے، اور اس سورہ میں عالم سفلی کا عالم بالا سے جو رابطہ ہے اور جزا و سزا کے جو بعض مظاہر ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور بات اس سورہ میں یہاں سے شروع کی گئی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے جو رب العالمین ہے۔ اب جو دشمن ہیں، انادی ہیں، وہ کہتے ہیں محمد نے گڑھ لیا ہے اس کو، تو ان سے بتا دیجئے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو خالق ارض و سما ہے، جس نے زمین و آسمان و فضاؤں کو 6 دن میں پیدا کیا، یہ اس کا نازل کردہ ہے، اور پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا انتظام کر رہا ہے، اور اس نے جو خدام لگا رکھے ہیں، جو فرشتے تعینات فرما رکھے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں وہ اللہ کے حضور میں پہنچتے ہیں، اور اللہ کے یہاں جو ایک دن ہوتا ہے وہ 1000 سال کا ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا کے 1000 سال جب گزرتے ہیں تو اللہ کے یہاں عالم بالا میں ایک دن ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بھئی ہمارا یہ گلوب ہے، چھوٹا سا ایک گلوب ہے یہ دنیا ہماری، اب ہماری دنیا کی جو گردش ہے اس سے دن ہوا، 24 گھنٹے میں اس کی گردش ہوئی تو ہمارے چھوٹا سا دن ہو گیا۔ ہماری دنیا کی طرح اربوں کھربوں اور ان گنت دنیایں یہی ہے آسمان کے نیچے۔ اس لیے اب ہماری دنیا کا ایک دن، اب اس کے بعد اربوں کھربوں شمار کیجئے کہ آپ کا جو ایک دن ہے وہ اسی دنیا کے اندر کتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب سورج کا ایک دن کتنی مدت میں ہوگا، اور جو سورج سے بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں ان کا ایک دن کب ہوگا، اور پوری کائنات جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں دنیا سے بڑی دنیایں ہیں، اس کے اوپر کے عالم پر جب غور کریں گے تو اس کی جو گردش ہے اس پوری کائنات کی 1000 سال لگ جاتے ہیں تو ایک دن پورا ہوتا ہے۔ یہ ہے عالم بالا کی حالت۔ اب یہ بیچارہ انسان یعنی بغیر تشبیہ کے، جیسے آپ کے نزدیک ایک چیونٹی ہے، ایک رینگ رہی چھوٹی سی جگہ پر، ایک قدم تک بھی رینگ لی تو بڑی بات ہو گئی۔ آپ کئی 1000 کلومیٹر کا سفر کر لیں اور وہ چیونٹی بیچاری سی اگر 1 گز کا سفر کر لے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بس اسی سے آپ غور کر لیجئے کہ جب آپ کی نسبت اور چیونٹی کی جو نسبت ہے تو اللہ کے ساتھ تو ہماری نسبت چیونٹی کے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درجے کی بھی نہیں ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار کی گئی کہ عالم بالا کے جو دن ہیں، اور دن کا لفظ بھی بولا گیا سمجھانے کے لیے کہ وہ آپ کے دنوں کے اعتبار سے اتنے وسیع اور عریض ہیں کہ جب آپ کے ہاں 1000 سال پورا ہوتا ہے تو اللہ کے نظام میں ایک دن ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر اہم باتیں تھیں جو اس میں ذکر کی گئی۔ اور اب اس کے بعد 8واں باب ہے۔ 8واں باب شروع ہوا، 7واں باب ختم ہوا۔ 8واں باب اس عنوان سے ہے کہ کفر کے متحدہ محاذ کی شکست، یہودی طاقت پر ضرب کاری، ختم نبوت کا اعلان، نبی کی حیثیت و مقام اور امت پر ان کے حقوق۔ یہ جو 8واں باب ہے اس میں 2 ہیں فصلیں، اور وہ دونوں فصلیں سورۃ الاحزاب سے متعلق ہیں۔ تو سورۃ الاحزاب کی جو پہلی فصل ہے وہ آیت نمبر 27 تک ہے، اور دوسری فصل جو ہے وہ آیت نمبر 28 سے اختتام تک ہے۔ پہلی فصل کا عنوان ہے کہ کفر کے متحدہ محاذ کی شکست اور یہودی طاقت پر ضرب کاری، اور دوسری فصل کا عنوان ہے کہ نبی کی حیثیت و مقام اور ازواج مطہرات اور اہل بیت کا مرتبہ اور ختم نبوت کا اعلان اور نبی کے حقوق اور آداب۔ سورۃ الاحزاب اس کا نام رکھا گیا ہے۔ احزاب کہتے ہیں پارٹیز کو، گروپس کو، اور احزاب کی جو جنگ ہوئی ہے اس کا مطلب وہ الائیڈ فورسز کی جو وار ہوئی ہے سن 5 ہجری میں، شوال کے مہینے میں، مدینہ منورہ کے شمال میں،
الائڈ فورسز کی طرف سے حملہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کی اطلاع 1 مہینے سے بھی زیادہ مدت پہلے ہو چکی تھی، اس لیے کہ آپ کا جو نظام تھا انٹیلیجنس کا وہ بڑا زبردست تھا، اور آپ کے چچا حضرت عباس مکہ مکرمہ میں انٹیلیجنس آفیسر کی حیثیت سے رہتے تھے۔ مکے والے تو ان کو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جیسے ہمارے سنت مہنت اور پنڈت ہیں یہ بھی ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں رہتے تھے۔ کبھی کوئی پیغام کہلوانا ہے تو کسی کو بھیج دیا، اور کبھی ادھر سے کوئی مسلمان پہنچا تو وہ ان، اور اس طرح سے ان کے ذریعے سے تازہ بتازہ خبریں ملتی تھی۔ اور بھی حضور کے نمائندہ تھے جو صرف مکے میں نہیں تھے، مکے اور مدینے کے درمیان کے جو مختلف علاقے تھے، گاؤں تھے، وہاں حضور کے انٹیلیجنس کے لوگ موجود رہتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی بات طے ہوتی تھی تو اس کی رپورٹ حضور کو مل جاتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ پورے ملک کی جو الائڈ فورسز ہیں، یعنی جتنے گروپ ہیں، سب ایکا کر کے مدینے پر حملہ آور ہوا چاہتے۔ مکہ مکرمہ کے تقریباً 4-5 ہزار اور غطفان کا قبیلہ مدینہ منورہ کے اوپر تھا، اس قبیلے کے تقریباً 6,000 لوگ، یعنی لگ بھگ 10,000 کی تو فوج طے ہی ہو گئی تھی۔ اور مدینہ منورہ کے اندر، یہاں ابھی تک مدینہ منورہ کا نقشہ نہیں سامنے آیا کہ مدینہ منورہ کے اندر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر جنوب میں یعنی ساؤتھ کے علاقے میں بنو قریظہ نامی یہودی رہتے تھے، اور مدینہ منورہ کے بیچ میں بنو قینقاع رہتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد انہوں نے بدعنوانی کی تو انہیں نکال دیا گیا تھا۔ جنگ احد کے بعد بنو نذیر نے جو ساؤتھ ہی میں رہتے تھے، ان کے قلعے وغیرہ تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی اور نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے ان کا بھی تخلیہ کر دیا گیا۔ اب صرف ایک بڑا قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا جو مدینے کے ساؤتھ میں تھا، اس کے بھی قلعے تھے۔ اور جب مسلمانوں پر الائڈ فورسز کا حملہ ہونا تھا اور 10,000 نفری فوج اکٹھا کی گئی تھی، تو بیک سے پیٹھ میں خنجر مارنے کے لیے یہ مجرم بھی تیار تھے۔ انہوں نے بھی مکے والوں سے اور غطفان کے لوگوں سے خفیہ پیک کر لیا تھا، اور سازش بڑی بھیانک اور خطرناک تھی۔ اگر انتظامات صحیح نہ ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد نہ ہوتی تو مدینہ منورہ کی ریاست کا خاتمہ ہو جاتا اور شاید کوئی مسلمان نہ بچتا۔ پلاننگ اتنی خطرناک تھی اور زبردست۔ یہ غزوہ خندق۔ اور جب یہ صورتحال تھی تو اب آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے احد کا پہاڑ ہے، اور ادھر مدینہ منورہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مدینہ منورہ کے دائیں رخ پر، مشرقی جو رخ ہے، یہاں پر ایک نکیلی اور پتھریلی زمین ہے، اور اسی طرح ایک اس رخ پر نکیلی اور پتھریلی زمین ہے۔ تو مدینہ منورہ دونوں طرف سے گھرا ہوا ہے، اور اوپر کرو، دونوں طرف سے مدینہ منورہ اوپر، دونوں طرف سے مدینہ منورہ فوٹو، مدینہ منورہ دونوں طرف سے گویا یوں گھرا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی فوج کشی ادھر سے نہیں ہو سکتی، یعنی چلنا آسان نہیں، ادھر سے فوج کشی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے نیچے کا جو حصہ ہے، نیچے کا یعنی ساؤتھ کا، اسی ساؤتھ کے حصے میں کھجور کے گھنے باغات ہیں، تو ان گھنے باغات کی وجہ سے بھی کوئی فوج کشی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرف بنو قریظہ رہتے تھے، ادھر بنو نذیر رہتے تھے، اور مسجد نبوی کے قریب اس علاقے میں بنو قینقاع یہودی رہتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ادھر سے بھی حفاظت ہے، ادھر سے بھی حفاظت ہے، اور ادھر سے بھی ایک حد تک حفاظت ہے کہ اگر ایک آدھ چوکی بنا دی جائے تو ادھر سے کوئی فوجی حملہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ جو پٹی ہے، یہ پٹی ایسی ہے کہ بالکل کھلی ہوئی ہے، یہ نارتھ میں ہے، مدینہ کے نارتھ کا یہ جو علاقہ ہے پورا کھلا ہوا ہے کہ اگر کوئی فوج حملہ آور ہو، جیسے یہاں پر فوج آئی تھی تو وہ اندر گھستی چلی جائے گی، ایک نقشہ اور کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے سارا خطرہ یہی تھا
کہ اگر یہ الائڈ فورسز سے ادھر سے حملہ آور ہوئے تو پھر ان کو روک نہیں سکیں گے. مسلمانوں کے فوجیوں کی مجموعی تعداد صرف 3000 تھی اور وہ 10,000 تھے، اور ساتھ ساتھ یہ جو پیچھے قبیلہ موجود تھا اس سے خطرہ تھا کیونکہ اندر سے یہ سازش میں پوری طرح شریک تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کھلے انداز سے مشورہ فرمایا تاکہ لوگ رائے دیں، جو مناسب سے مناسب رائے ہو وہ اس موقع پر پیش کی جائے. تو آپ نے جمع کیا اپنے صحابہ کو اور ان سے یہ کہا کہ بھئی کیا رائے دیتے ہیں آپ لوگ، کیا کرنا چاہیے اس وقت. حضرت سلمان فارسی جو ایران سے تعلق رکھتے تھے، اور ایران جو ایک بڑی امپائر کا مرکز رہا ہے، پرشین امپائر کا سپر پاور رہی ہے، تو اب ایران کا جہاں تک تعلق ہے، ایران کو ان سب تجربوں سے گزرنا پڑا. عالمی جنگیں لڑنی پڑی، مقامی جنگیں لڑنی پڑی، تو اس کے پاس جو تجربات تھے وہ تجربات اوروں کے پاس اس طرح نہیں تھے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضور اب راستہ ایک ہے کہ یہ جو مدینہ منورہ کا جو شمالی علاقہ کھلا ہوا ہے، مسطح علاقہ ہے، اس کو جو ہے ہم اس طرح سے قابو میں کر سکتے ہیں کہ ایک خندق کھودی جائے، ایک خندق کھودی جائے، اور وہ خندق گویا اس حرے سے، یہ جو زمین ہے جس کے اندر گھسنا آسان نہیں ہے، اور یہ زمین ادھر سے خندق شروع کی جائے اور یہاں تک لائی جائے. یہ جو پورا علاقہ ہے یہ تقریباً 3.5 میل کا ہے. تو 3.5 میل کی خندق کھودنی تھی، اور یہ طے ہوا کہ 10 فٹ چوڑی ہوگی اور 10 فٹ گہری ہوگی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو، جو اس وقت تک مدینہ منورہ کی کیپیسٹی تھی، ان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اس کام میں اس طرح لگ جائیں کہ اپنے پھاوڑے، اپنی کدالیں لے کر آ جائیں اور کھدائی کا کام شروع کریں تاکہ یہ پورا علاقہ سیف کر دیا جائے خندق کے ذریعے. لہذا ایک ایک کو 4-4 فٹ دیے گئے کہ وہ 4 فٹ میں 10 فٹ کی چوڑائی اور 10 فٹ کی گہرائی کی کھدائی کا کام کرے گا. بہرحال کھدائی کا کام شروع ہوا، 20-25 دن اس کھدائی میں لگے ہیں، اور بڑا کام تھا. 3.5 میل کی کھدائی کا مطلب آپ سمجھ لیجیے، یہاں سے چوک تک اتنی دور تک یا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہوگا، تو یہ اس کی کھدائی کرنی. حضرت سلمان فارسی بھی کھدائی کے کام میں لگے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کی طرح کھدائی کا کام کر رہے تھے. صحابہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضور کا سینہ اور حضور کا پیٹ جو ہے مٹی سے ڈھک گیا تھا، یعنی مسلسل نیچے سے مٹی کھود کے اوپر پھینکنا، اور اس کے بعد اس میں یہ کیا گیا تھا کہ جو مٹی کھود کے ڈالی جا رہی تھی وہ ادھر ڈالی جا رہی تھی، اس سائڈ میں جدھر مسلمان مورچہ زن ہونے والے تھے، تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک پشتہ بن جائے، یہ ایک ایسی 3 میل لمبی 3.5 میل لمبی چوکی بن جائے جس سے جدھر بھی مسلمان چاہے اپنے نگرانی کے لیے چوکیاں بنائیں، اور یہ حصہ خالی رہے گا. اب ایک جگہ ایسی آ گئی کہ اس پر بڑی چوٹیں لگائی گئیں، بڑی کدالیں ماری گئیں، لیکن وہ کسی طرح سے چٹان ٹوٹنے کو تیار نہیں، اور وہ ایسے پتھر کی تھی جیسے سنگ مرمر ہوتا ہے، کہیں پر سنگ مرمر کی چٹان آ گئی. اب اس کا حال یہ تھا کہ پھاوڑے ٹوٹے جا رہے اور وہ ٹوٹتی نہیں. اگر وہ باقی رہ جائے گی، فرض کیجئے کہ صاحب اتنی بڑی چٹان ہے جتنا یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، تو اس راستے سے گھستے چلے آئیں گے فوجی، ایک لائن لگ جائے گی، اس لیے اس کو بہرحال توڑنا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی آئے، اور بھی بعض صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ حضور ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی، تو ہم لوگ کیا کریں، کیا خندق کو ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے لے جائیں یا اس کو توڑا جائے، تو قابو میں نہیں آ رہی. تو حضور نے فرمایا چلو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ خود تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ لاؤ میرے ہاتھ میں کدال دو. اس کے بعد آپ نے اس پر جو کدال زور کی ماری ہے تو چنگاریاں، لوہا جو ٹکرایا اس پتھر سے، سخت پتھر سے، تو چنگاریاں نمودار ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا شروع کیا کہ ان چنگاریوں میں شام کے محلات میرے لیے روشن ہو گئے.
پھر ایک ضرب کاری لگائی اور فرمایا عراق کے محلات روشن ہو گئے، پھر ایک ضرب کاری لگائی اور فرمایا کہ یمن کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات تھی کہ آپ کے پیٹ پر یعنی کپڑے کے نیچے 2 پتھر کی سلیں، باریک سی جو سلیں لگائی جاتی تھی وہ بندھی تھی، یعنی 2 دن کا فاقہ تھا۔ یہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو کہ یہ بھوکے، یعنی پیٹ جو ہے پچکا چلا جا رہا ہے، پیٹ سے لگا جا رہا ہے، یہ احساس نہ ہو۔ غیرت کی وجہ سے وہ لوگ یہ کرتے تھے، اوپر موٹا کپڑا ہوتا تھا تو وہ دکھتا نہیں تھا، تو کمر بھی سیدھی رہے اور ساتھ ساتھ پیٹ ایسا دبا ہوا نہ لگے جس سے آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ بھوک ہے، تو کسی کو بھوک کا پتہ نہ چلنے پائے۔ صحابہ میں متعدد لوگ تھے جن کے پیٹ پر بھی ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اسی طرح سے کہ وہ اندر ہے اوپر کپڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اس وقت حضور نے یہ ضربیں لگائی۔ اب آپ دیکھیے کہ الائیڈ فورسز کا حملہ، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، موت نظر آ رہی، اور حضور فرما رہے ہیں عراق فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا۔ یہ ہے وہ ایمان و یقین اللہ کے وعدوں پر۔ اس کے بعد پھر جو حضور نے ضرب لگائی ہے تو اب وہ معجزہ سب نے دیکھا کہ وہی چٹان اس طرح بکھری جیسے ریت کے کسی تودے پر مار دیا جائے، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اب یہ خندق پوری طرح کھود دی گئی۔ جس وقت کافروں کا لشکر آیا ہے اس ایریے میں، یہ جو ایریا جہاں دکھایا بھی جا رہا ہے لشکر ہے ان کا، جب یہ لشکر آیا ہے تو وہ حیران ہے، اس نے کبھی جزیرت العرب میں خندق کھدتے دیکھی ہی نہیں تھی پہلے، کیونکہ یہ ایرانی اسٹریٹجی تھی، ایرانی جنگی حکمت عملی تھی، اور اس حکمت عملی سے جزیرت العرب کے لوگ واقف نہیں تھے، اور حضرت سلمان فارسی نے اس حکمت عملی کا تذکرہ کیا۔ اب یہ بھی دیکھنا، حکمت عملی نبی پاک علیہ السلام نے جب اختیار کی تو کھلے دل و دماغ سے، یہ نہیں کہا ارے بھائی ایرانی تو آتش پرست ہیں، وہ تو مومن نہیں ہے اور چنیا چنا ہے، ہم ان کی چیز کیوں لیں۔ بہت سے مسلمان جو ہیں اور بہت سے پڑھے لکھے اور بہت سے وہ لوگ جو دیندار ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں، کوئی نئی حکمت عملی بتائی جائے تو بس وہ سوچتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو اپنا وہی قدیم رویہ چاہیے جو ہمارے یہاں موروثی چیزیں چلی آ رہی ہیں، ہم کوئی نئی چیز نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور جو اسلام کے صحیح نمائندہ نہیں ہیں، اور یہ نبی کو نہ سمجھتے ہیں نہ اسلام کی صحیح حکمتوں سے واقف ہیں۔ اس لیے ان سے تو آگے گزر جانا چاہیے، تبھی نبی کو سمجھا جا سکتا ہے، سیرت کو سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہ لوگ پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محاصرے میں لگ گئے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں کوشش کر کے پار ہونا ہے۔ ادھر ایک زبردست بند ہے، ایک کشتہ ہے، اور ادھر یہ خندق ہے، ایک بڑا ڈیل ڈول کا زبردست کافر عمرو بن عبد ود آگے بڑھا اور اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کو پار کرے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر بڑے، جو ایک وار کیا تھا اس کے ٹکڑے تھے، اور وہ شخص ایسا تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ 1000 کی ٹکر کا ہے، وہ حضرت علی کے ہاتھوں رخصت ہوا، اور بہرحال وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن وہ تیر چلاتے تھے، کیونکہ بہرحال سامنے زمین کی 10 فٹ کی مٹی جب لگائی گئی ہوگی تو 12-14 فٹ تک تو وہ مٹی ہو گئی ہوگی، لہذا اب وہ تیر پھینکتے تھے دور سے کہ ادھر تیر گرے، تو ایک تیر جو زہر میں بھیجا ہوا تھا، قبیلہ اوس کے سردار حضور کے بڑے معتبر صحابی حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ کے بیچ میں کونی کے اوپر والے حصے میں لگا، اور اس کے بعد اس کا زہر پھیلتے 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 سینے پہ آیا اور نیچے تک گیا، اور بعد میں اس وقت تو وہ حیات رہے، بعد میں وہ اسی بنیاد پر شہید ہوئے، اسی زخم نے ان کو جامر نہیں ہونے دیا۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے چلتا رہا محاصرہ۔ اس کے بعد زمانہ جاڑے کا تھا، لیکن اس کے بعد اتنا سخت جاڑا ہوا، اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلی کہ خود مسلمان بھی پریشان ہو گئے اور وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، اور یہ سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، ہم لوگ کامیاب نہیں اور محاصرہ طول پکڑوا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی ان کی خبر کون لے کر آئے؟ سناٹا، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اتنی ٹھنڈی
رات میں وہ ہمت کر کے ان کے علاقے میں جا کر خبر لائے. ایک مرتبہ حضور نے کہا, 2 مرتبہ کہا, 3 مرتبہ کہا, کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. اتنے میں حضور نے فرمایا حذیفہ اٹھو. اب نام لے لیا حضرت حذیفہ کا, تب تو اٹھ نہیں تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے تو خاموشی سے جا کر سچویشن کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے اور آ کے بتانا ہے, بس اتنا تمہارا کام. اور رات کا وقت ہے, آدھی رات کا وقت, یہ اس وقت بیل جا رہا ہے کہ کہیں روشنی میں پہچان بھی نہ لیے جائیں, کیونکہ وہ سب پریشان تو تھے ہی کہ کوئی جاسوس ادھر سے نہ آ جائے. حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ اتنا سخت جھاڑا تھا کہ لوگ ٹھٹر رہے تھے, لیکن جب حضور نے فرما دیا اور میں نکلا تو ایسا لگتا تھا جیسے گرم حمام میں ہوں, یعنی جیسے ہر طرف سے کچھ گرم ہوا مجھے مل رہی ہے اور جاڑے کا اثر ختم ہو گیا اور میں چلتا چلا گیا یہاں تک کہ میں خفیہ طور پر ان تک پہنچ گیا. ابو سفیان کے ہاتھ میں قیادت تھی اور ابو سفیان بھی تنگ آ گئے تھے. تو اس وقت رات کے اس سناٹے میں ابو سفیان نے کہا کہ بھائی ہر شخص جو ہے اپنے قریب کے شخص کے ساتھ رازداری سے بات کرے اور لوگ تیار ہوں. اب ان کو ڈر لگا حضرت حذیفہ کو کہ بھئی میرے قریب شخص جو کھڑا ہوا ہے صف میں, یہ اگر مجھ سے پوچھ لے گا کہ تم کون ہو تو میں کیا بتاؤں گا, کیا کہوں گا. اس لیے انہوں نے جلدی کر کے یہ کہا ارے بھائی تم کون ہو. تو اس نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو. کہا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں جانتا ہوں. تو اس نے بتایا کہ میں فلاں علاقے کا ہوں. تو خیر اب یہ بات ہو گئی اور اس طرح سے حضرت حذیفہ نے اپنے کو بچا لیا. پھر اس کے بعد آندھی چلی, اتنی بھیانک آندھی کے خیمے اکھڑ کے دور گئے, دیگچیاں جو چولہوں پر تھی وہ کہاں پھینکی اور لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی. اور حضرت حذیفہ بالکل زمین سے چپک گئے اور چپکے سے پھر وہ اس آندھی کے گزر جانے کا انتظار کرتے رہے. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اب تو ان کا صفایا ہو گیا ہے, اب کوئی ٹک نہیں سکے گا. اور یہی ہوا. ابو سفیان نے کہا کہ بھائی اب بہت تھک گئے ہم لوگ, 1 مہینہ ہو گیا اور کوئی آثار نہیں, لہذا واپس چلنا ہے. تو اعلان ہو گیا, کیونکہ اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ اب بھائی ہمیں ہزیمت ہو گئی اور یہ اس آندھی نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے, اب یہاں قدم جم نہیں سکتے, اسباب بالکل نہیں, سارے خیمے اکھڑ چکے ہیں اور جاڑا بھی بہت سخت ہے. اس لیے بھگدڑ مچ گئی. یہ بھگدڑ مچی اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا یہ کرم ہے اور اللہ کی یہ مدد ہے اور یہ ہوا اللہ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے آئی تھی اور اب آئندہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ کبھی ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے. یہ ایک نئی تاریخ شروع ہوئی, ایک نیا دور شروع ہوا. اور یہ بات یاد رہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جب خندق کھد رہی تھی اور حضور کے پیٹ پر 2 پتھر تھے, یعنی فاقہ تھا 2 دن کا. تو حضرت جابر سے دیکھا نہیں گیا حضور کے اس حال کو. وہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضور ہم لوگ گھر میں کھانا تیار کرنا چاہتے ہیں, 2-4 آدمیوں کا کھانا ہوگا, تو آپ براہ کرم آپ اور آپ جس کو چاہیں ابو بکر عمر وغیرہ کو ساتھ لے لیں, گھر پہ آ کے کھانا کھائیں. وہ تیزی سے اپنے گھر پہنچے اور اہلیہ سے کہا کہ دیکھو جلدی سے یہ جو ہے اس کو تم پیسنا شروع کرو اور اس کا آٹا گوندھو. اور ایک بکری کا بچہ جو گھر میں تھا اس کو انہوں نے جلدی ذبح کیا اور تیزی کے ساتھ اس کی بوٹی ووٹی تیار کی اور کہا کہ بس اب کھانا تم چڑھاؤ اور میں حضور کو بلا کے لاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ بلانے آئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم چلیں گے, لیکن تم جا کر وہاں گھر پہ کہہ دینا کہ ابھی روٹیاں نہ پکائی جائیں, ہم آ جائیں تب شروع کیا جائے, اور اسی طرح جو گوشت ہے اس کو بھی اسی طرح چڑھے رہنے دینا, تم گوشت نہ نکلوانا, میں آ رہا ہوں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے سامنے یہ کہا اے خندق والو چلو. جابر نے دعوت کی ہے, انہوں نے کان میں کہا تھا حضور صرف 3-4 آدمیوں کا کھانا ہے, بس آپ چلے اور 2-4 آدمی چلے.
اب یہ جو بات حضور نے کہہ دی تو وہ بھاگے بھاگے پریشان پہنچے گھر میں، اہلیہ سے کہنے لگے حضور نے کہا ہے کہ 1000 یعنی جو بھی لوگ تھے اور سب کی دعوت جابر نے کی ہے. تو پہلے تو وہ غصہ ہوئی، کہا کہ بھئی آپ کے پاس دماغ نہیں، عقل نہیں، آپ نے کہہ دیا ہوگا سب کے سامنے. آگے نہیں، میں نے تو کان میں کہا، حضور نے اعلان کر دیا. تو پھر وہ بولی کہ اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ ہی نمٹے گا اور اللہ ہی جانے گا اور اللہ ہی برکت دے گا، پھر مجھے کوئی فکر نہیں اگر حضور کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد حضور پاک سب سے پہلے پہنچے، پیچھے اور لوگ. حضور خود باورچی خانے میں بیٹھ گئے اور باورچی خانے میں بیٹھ کر آپ نے کہا جو بھی روٹیاں پکانے والیاں تھیں کہ تم تیزی سے اب روٹیاں پکانا شروع کرو. آپ جب پہنچے تھے تو آپ نے آٹے پر دم کیا، کچھ پڑھ کر اس پر، اور دیگچی کھول کر اس پر بھی دم فرمایا. یہ دونوں کام ہو گئے. اب اس کے بعد روٹیاں جلدی تیار ہونے لگی. لگتا ہے کہ 2-3 خواتین لگ گئی اور روٹیاں بننے لگی. اور آپ نے لوگوں سے کہا لائن لگا لو. 1000 آدمی پہنچ گئے تھے، یعنی یہ سمجھیے 3000 تو بہت دور دور تھے، وہ تو گویا 3.5 میل پہ پھیلے ہوئے تھے. لیکن جس ایریے میں حضور تھے اس ایریے میں جب آپ نے آواز لگائی تو 1000 افراد لائن سے لگ گئے اور آگے پہنچ گئے. حضور نے فرمایا لائن لگاؤ. اس کے بعد حضرت جابر کا بیان ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے چمچہ مانگا اور چمچہ آپ دیگچی میں ڈالتے، ایک بوٹی تھوڑا سا سالن ہوتا اور اس کے بعد ایک روٹی لیتے، نان اس پر رکھتے ہوئے لو بھائی لو بھائی لو بھائی لو بھائی 1 2 3 4 5 1000 لوگوں نے کھانا کھایا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بار بار جھانکتا تھا، کبھی آٹا دیکھتا تھا، کبھی گوشت دیکھتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ یہ اتنا ہی نظر آ رہا ہے، یعنی کم نہیں ہو رہا ہے. ڈر لگ رہا تھا کہ یا اللہ کیا ہوگا، آج تو عزت بات دی جائے گی. لیکن بہرحال وہی دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ 1000 افراد نے کھانا کھایا، یعنی حضور تیزی کے ساتھ خود دیتے رہے نمٹایا بہت تیزی کے ساتھ. اس میں صحابہ بھی مدد کر رہے ہوں گے کہ ادھر روٹی ملا کے کوئی کو بڑھائے، 2 کو بڑھائے، 3 کو بڑھائے. اس کے بعد جب سب فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا اور جو آپ کے ساتھ خاص لوگ تھے انہوں نے. پھر اس کے بعد حضرت جابر سے کہا کہ اب تم لوگ بھی کھا لینا اور بچے گا تو اور لوگوں کو بھی جو آس پاس تمہارے اڑوس پڑوس میں ہو ان کو بھجوا دینا. سب کھانے سے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد جابر کا بیان ہے کہ میں نے دیگچی دیکھی، جتنا گوشت تھا اتنا ہی تھا، لگن میں جتنا آٹا تھا اتنا ہی تھا، 1 لوئی کے برابر بھی آٹا کم نہیں ہوا، 1 بوٹی بھی دیگچی میں کم نہیں ہوئی. یہ حضرت جابر کا بیان ہے جو صحابی ہے اور صحیح حدیث. یہ قصہ نہیں ہے، کوئی خرافات نہیں، افسانہ نہیں ہے، یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اور ایسے کتنے معجزات پانی کے بارے میں، کھانے کے بارے میں ظاہر ہوئے. تو یہ واقعہ بھی اسی موقع پر پیش آیا. بہرحال یہ جو جنگ ہے جس کو احزاب کی جنگ کہا جاتا ہے، یہ جنگ ایسی ہے جس میں اللہ کی طرف سے انتظام ہوا اور اللہ نے اسی سورہ میں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اوپر سے بھی تم پر فوج چڑھی آ رہی تھی، نیچے سے بھی تمہارے خلاف سازش ہو رہی تھی اور حالت یہ تھی کہ تمہارا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آنکھیں پتھرا گئی تھی اور تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے. جب تم سمجھتے تھے کہ بس اب یہ بساط اٹھی، اس وقت ہم نے تمہاری مدد کی اور اپنے لشکر بھیجے. اللہ کے لشکر جو ہے آج بھی ہم لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں. اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کا جس کا نام رکھا ہے لوگوں نے کورونا وائرس. یہ اللہ کے لشکر ہوتے ہیں، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ دوروں میں آتے ہیں. اور اس وقت اللہ نے جو لشکر بھیجا وہ ظاہر ہے کہ وہ آندھی کی شکل میں تھا. آندھی کو ایسا طوفان بنایا گیا کہ اس نے دشمنوں کے حوصلے ہی نہیں توڑ دیے، خیمے ختم کر دیے، چولہے سب بجھ ہی نہیں گئے، دیگچیاں اڑ کے کہاں گئے. ایسی طوفانی آندھی چلائی گئی اور کھلے میدان میں خیمہ کہاں سنبھل سکتا ہے. آج کل تو ٹین اڑ جاتے ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں. تیز طوفانی آندھی آتی ہے تو کتنی تباہیاں مچتی ہیں. وہاں تو صرف کھلے میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے، مکان تو بنے ہوئے نہیں تھے، اس لیے سارے خیمے اڑ گئے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے جو اس سورہ پاک میں فرمائی گئی ہے. اور اس میں خاص طور پر اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، لہذا کوئی دوغلا آدمی ہے تو وہ منافق ہوتا ہے، ورنہ سچا مسلمان ایک دل رکھتا ہی ہے اور ایک دل کی بات کرتا ہے، وہ دوغلے پن کی بات نہیں کرتا۔ ساتھ ساتھ اس رسم کا ذکر کیا گیا کہ جو زہار کہلاتی ہے، کہ جس میں ایک شوہر بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، گویا یہ ایک ایسا عمل تھا، ایک ایسی بات تھی کہ جس سے گویا بیوی کو طلاق بھی ایسی دی کہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو قرآن پاک میں اس کی سخت طریقے پر تردید کی گئی کہ یہ بکواس ہے، کیا وہ ماں ہو جائے گی لیکن تمہارے منہ سے غلط بات نکلی ہے، اس لیے اس کا کفارہ طے کیا گیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ سزا مقرر کی گئی اور اس غلط قسم کا کفارہ طے کیا گیا۔ تو یہ موضوع تو اصلاً بعد میں آئے گا 28ویں پارے کے شروع میں سورہ مجادلہ میں، لیکن یہاں پر تو صرف اس رسم کے ازالے کی بات کی گئی ہے، اور اسی طرح یہ بات کی گئی ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا ہے، یہ صرف شفقت کی بات ہوتی ہے۔ کسی کو اگر بیٹے کا آپ نے درجہ دے دیا، کوئی آپ اس پر شفقت کر رہے ہیں بیٹے کی طرح، لیکن وہ اجنبی ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو نقطۂ نظر ہے جو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہمارے ملک میں ہے کہ اڈاپشن اگر کر لیا تو گویا اب آپ کا بیٹا ہو گیا، گھر کا اس طرح فرد ہو گیا جیسے بیٹا ہوتا ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی یہی تھا۔ اسلام نے یہ کہا کہ اخلاق اختیار کرنا، کسی کے ساتھ شفقت کرنا اور کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باپ کی نفی کر کے اسے آپ اپنا بیٹا بنا لیں تو یہ تو ظلم ہے بھائی، یہ تو اس باپ کے ساتھ ظلم ہے جس کا وہ اصل بیٹا ہے۔ تو جس کا اصل بیٹا ہے نسبت اس کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی نسبت چھین لی، تو ڈکیتی ہے ایک طرح کی۔ بچے پر شفقت کیجئے لیکن اس سے بچے کو توڑ کر اور اپنا بنا کر یہ کام نہ کیجئے۔ اس کو منع کیا گیا کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ عمل ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، وہی ایڈاپشن والی بات تھی۔ لیکن جب یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تو پھر اس کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے اور بڑا زبردست مسئلہ اسی سورہ میں چھیڑا گیا ہے وہ یہ کہ ان کی شادی حضرت زینب سے ہوئی اور حضرت زینب سے نباہ نہیں ہوا، انہوں نے طلاق دے دی کیونکہ کفو بھی نہیں تھے، وہ ظاہر کے باہر کے ایک شخص تھے اور ایک غلام کسی شکل میں وہ آئے، حضور نے ان کو اپنا بیٹا ضرور بنا لیا لیکن نباہ نہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زینب کو طلاق ہو گئی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ جو رسم ہے کہ اگر کسی کو بیٹا بنا لیا ہے اور اس کی کوئی بہو ہے، اس کی بیوی ہے، تو گویا جس نے اس کو بیٹا بنایا اس کی بہو ہوئی، تو اب اس سے شادی اس کی ہو سکتی کہ نہیں؟ ارے تو غضب کی بات ہے، کیسے ہوگی؟ تو گویا بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا ہوا۔ اسلام نے کہا کہ جب وہ بیٹا ہے ہی نہیں تو یہ سب بلا وجہ کی الزام کی باتیں اور بکواس ہے۔ جو آپ کا بیٹا نہیں غیر ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو شفقت دی، فرض کیجئے اس کا انتقال ہو جائے اور بیوہ ہو جائے بیوی، یا وہ طلاق دے دے اور مطلقہ ہو جائے، تو جس نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھا تھا اگرچہ وہ اجنبی تھا، یہ اس خاتون سے شادی کر سکتا ہے، اور اس شادی کو حرام قرار دینے والے جو جاہلیت کے لوگ ہیں جن کو شریعت کا علم نہیں ہے، اور ان کی تردید کرنے کے لیے اور جاہلیت کی رسم کے ازالے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی اور شخص یہ شادی کر لے گا تو وہ مسئلہ تو نہیں حل ہوگا، وہ رسم زائل نہیں ہوگی، اور رسم زائل کرنے کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے تو ساری دنیا کے لیے ماڈل بن جائے گا، نمونہ بن جائے گا، کیونکہ آپ کی شریعت حجت، آپ کی سنت حجت۔ لیکن حضور اتنے پریشان تھے، سخت گھبراہٹ کہ کتنے تانے ملیں گے۔ اللہ میاں تو حکم دے رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو ٹال بھی نہیں سکتے، لیکن اگر میں شادی کروں گا زینب سے اور زید بن حارثہ نے جن کو طلاق دے دی اور زید میرے بیٹے کی طرح رہے ہیں تو لوگ کہیں گے بہو سے اس نے شادی کر لی، کتنے تانے ہوں گے، کتنے اعتراضات ہوں گے۔ لیکن اللہ میاں کی طرف سے آرڈر آیا کہ لوگوں سے مت ڈرو، جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کرو،
تمہیں کرنا ہے، نکال دو دل سے اس طرح کے وسوسے۔ اب کوئی چارہ کار نہیں، شادی ہوئی، حضور نے بڑے اکرام کے ساتھ ان کی شادی کی، 400 درہم مقرر کیا۔ پہلی وہ بیوی ہیں جن کے لیے حضور نے جو ولیمہ کیا اس میں گوشت روٹی کھلائی، ورنہ ان کے علاوہ اور دیگر خواتین سے جو شادیاں ہوئی اس میں کہیں ملیدہ کھلا دیا، کہیں کوئی پنیر ونیر کھجور وجور کھلا دیے گئے، بس یہ رہا۔ اور ان کو بھی ایک فخر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے میری شادی کرائی، یعنی اللہ نے براہ راست مداخلت کر کے یہ فیصلہ کیا۔ ایک اعتماد تھا، ان کے اندر ایک فخر تھا اس سلسلے میں کہ یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا۔ حضور کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا، اور بڑی سخی تھی، بڑی فیاض، بڑی مومن، بڑی نیک خاتون، بڑی اللہ والی۔ ساری ازواج مطہرات اس اعتبار سے بڑے مقام پر فائز تھیں اور اتنے بڑے امتحان سے گزری تھی کہ اسی سورہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب بنو قریظہ کا علاقہ فتح ہو گیا تو اب خاصی دولت جو ان لوگوں کی تھی، باغوں کی شکل میں، کھیتوں کی شکل میں، قلعوں کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خمس کا حصہ ملتا تھا اس کی بنیاد پر آپ ہی کے گھر کی خواتین نے یہ کہا کہ حضور بہت تنگی ہے، گھر میں گزارا مشکل ہوتا ہے، کچھ اضافہ فرما دیں۔ اب بظاہر مطالبہ جائز تھا، لیکن نبی جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں وہ ایسی زاہدانہ اور مثالی زندگی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی۔ وہ صرف اور صرف آخرت کی فکر میں زندگی گزارتے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے اخلاق کا اور حقوق کی ادائیگی کا وہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی سے فرمایا گیا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ کو چاہتی ہو، رسول اللہ کو چاہتی ہو تو پھر رہو میرے ساتھ جس طرح بھی رہنا ہے، قربانیوں کے ساتھ، زحمتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، فاقوں کے ساتھ، اور اگر تمہیں دنیا چاہیے تو چلی جاؤ اپنے میکے، میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اور کچھ تحفے تحائف دے کر ہی رخصت کروں گا، ناراضگی کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، میں تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کروں گا، لیکن بھائی میری مجبوری ہے کہ میں وہ زندگی نہیں گزار سکتا جو دنیا دارانہ ہے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور نے جو شادیاں کی، ایک تو مکہ مکرمہ سے حضور پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو 53 سال آپ کی عمر تھی، اور اس عمر کے دوران آپ نے پہلے حضرت خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو اس وقت جب آپ 25 سال کے تھے وہ 40 سال کی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے شادی ہوئی، وہ بھی ایک ایسی خاتون تھی جو جن کے شوہر انتقال فرما چکے تھے، تو ان کا خیال بھی حضور پاک علیہ السلام نے کیا۔ اب اس کے بعد مدینہ منورہ آنے کے بعد جب اسلام کی نشر و اشاعت کا مسئلہ تھا، عورتوں کی تربیت کا مسئلہ تھا، تو اب اجنبی عورتوں کی تربیت اور گھریلو مسائل ان کو بتانا یہ اسلامی شریعت میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو حرام کا دروازہ کھل جاتا کہ جن کے ساتھ تعلق زوجیت کے نہیں ہے وہ کیسے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس لیے حضور کی یہ دعوتی مجبوری تھی، اصلاحی مجبوری تھی کہ مختلف خاندانوں کی خواتین آپ کے یہاں رہیں تاکہ آپ ان کو دین کی ایسی تعلیم دے دیں، وہ عالمہ بن کر اور دین کو پوری طرح سمجھ کر اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اپنے حلقوں کے لیے معلمہ مربیہ بن جائیں۔ یہ بنیادی مقصد تھا۔ جو شادی کا مقصد دنیا داروں میں ہوتا ہے کہ بھئی راحت اور آرام اور مزے کی زندگی گزاریں گے، حضور کیا وہ تو تھا ہی نہیں۔ حضرت عائشہ جو سب سے زیادہ آپ کی چہیتی بیوی تھی، ان کا کہنا ہے کہ 2 مہینے گزرتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا پھر کیا ہوتا تھا؟ کہ صرف کھجور و پانی۔ تو کوئی عورت ہے جو برداشت کر سکتی ہے زندگی؟ ظاہر ہے کہ جب حضور نے یہ بات کہی سب سے پہلے عائشہ سے کہی ہے، دیکھو بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو تم گھر چلی جاؤ، میرے ساتھ اگر رہو گی تو پھر قربانیوں کے لیے تیار رہو۔ تو حضرت عائشہ سے حضور نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے جا کے مشورہ کر لو۔ ان کا کہ اس کوئی سوال نہیں حضور، میں نے تو ہمیشہ آپ کے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، چاہے فاقے کروں، چاہے کون کو کیسی زندگی نہ گزرے۔ یہی بات پھر آپ نے دیگر ازواج مطہرات سے کہی، جو سب نے یہ کہا کہ حضور مرتے دم تک آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے، چاہے زندگی کیسی ہی کیوں نہ گزرے۔ یہ سب کی طرف سے بات کہی، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ دیکھو
اے نبی کی بیویوں سن لو، اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو تمہیں دوہری سزا دی جائے گی، اور اگر تم نیکی اور تقوی کو اختیار کر کے نبی کا حق ادا کرو گی تو دوہرا اجر تم کو دیا جائے گا۔ تمہیں چاہیے کہ سب سے زیادہ حیا کا اور شرم کا اہتمام کرو۔ لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا اور ان سے بھی کہ آپ تم سے کوئی بات کرنے آئے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ تمہیں مقام تو سب کی ماؤں کا دیا گیا ہے، تم تمام اہل ایمان کی ماؤں کے درجے میں ہو، لیکن پھر بھی چونکہ اجنبی ہو، وہ اجنبی ہے، اور اس کا خطرہ کہ دل میں کوئی وسوسہ نہ آئے، اس لیے فرمایا گیا کہ تم سے کوئی شخص آ کر بات کرے، کچھ پوچھے، کچھ لینا دینا ہو تو پردے کے پیچھے سے بات ہو۔ اور یہ کہہ دیا گیا کہ تم کوئی نرم لہجے میں بات مت کرنا کہ کسی بیمار اور نفسیاتی روگی کے دل میں کوئی غلط وسوسہ پیدا ہو۔ مرد و زن کے درمیان کے تعلقات میں کوئی بات بے حجابی کی اور بے شرمی کے داخل نہ ہونے پر ظاہر ہے کہ جب حضور کی جو بیویاں جو تمام اہل ایمان کی مائیں ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، تو بہت سے محدثین جو بالکل ظاہر پرست ہوتے ہیں جب یہ کہتے ہیں یہ نبی کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے، تو عقل حیران رہ جاتی کہ جب اتنے بلند مقام کی خواتین سے کہا جا رہا ہے کہیں وسوسہ کسی کے دل میں نہ ہو جو ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تو اور دیگر خواتین کے سلسلے میں اجازت ہے کہ تم ٹھیک ہے بے تکلف باتیں کرو، تمہارے لیے نہ پردہ ہے، نہ حجاب ہے، نہ ستر ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کسی حدیث سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دین کا سر مومتے ہیں، اور وہ ایسی الٹی توجیحات و تفسیریں کرتے ہیں جن کا کوئی تک نہیں ہے۔ اور یہی سورہ ہے جس میں حجاب کا حکم یعنی پردے کا، ستر کا حکم سورۃ النور میں بیان کیا گیا، اس سورہ میں پردے کا حکم بیان کیا گیا۔ پردے کا مطلب یہ کہا گیا کہ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تمام ایمان والی خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ جب باہر نکلے تو ایک ڈھیلی ڈالی چادر کو اس طرح ڈالیں سر پر کہ گھونگھٹ کی شکل میں اس کو چہرے پر ڈال دیں، یعنی چہرہ کھلا نہ رکھا جائے۔ اور اب حضرت ابن عباس، حضرت عمر اور متعدد صحابہ سے اس کی شکل منقول ہے کہ بس وہ ایک آنکھ کھلی رکھی جائے کہ راستہ دیکھ لیں، اور اگر فرض کیجئے کہ دو آنکھیں کھولنے کا کوئی طریقہ جو اس وقت نہیں تھا، اس وقت صرف چادر ہوتی تھی اس کا استعمال۔ اسی سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا برقع جس میں خود بھڑکدار رنگ ہے اور جناب خوب اس کو کاڑھا گیا ہے اور چمکایا گیا ہے، یعنی وہ جو ہے نگاہوں کو متوجہ کرنے والا برقع ہے، تو برقع نہیں بے حیائی ہے، وہ ایسے ہی جیسے کوئی بے پردہ عورت جا رہی ہے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ حیا کا ماحول بنانا ہے، اور یہ کہ نگاہیں ادھر ادھر چار نہ ہو۔ تو جب عورت برقع پہن رہی ہے بڑے زیب و زینت کا اور چست برقع پہن رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب اس کی نیت اچھی نہیں ہے اور یہ بے حیائی کے راستے میں جا رہی ہے۔ اسی لیے یہ حکم بھی فرمایا گیا کہ مردوں کے مجمع میں جیسے مسجد میں عورتیں آتی تھیں تو عطر لگا کر نہ آئیں، تاکہ ان کی خوشبو بھی انسان کے سفلی جذبات کو متوجہ نہ کرے، اور اسی طرح ایسے زیورات نہ پہن کر آئیں جس کی جو ہے آواز آتی ہو، یعنی بعض زیورات ایسے ہوتے ہیں جن کی جھنکار سنائی دیتی، وہ جھنکار بھی سنائی نہ دے۔ یہ سارے احکامات ہیں۔ اب ان احکامات کے ہوتے ہوئے کچھ لوگ بے تکلف کو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور بے تکلف ہوتے ہیں۔ یہ دل کے مریض ہیں، یہ روگی ہیں، یہ بیمار ہیں، یہ قرآن کا فہم نہیں رکھتے ہیں، اور ان کا جو نفس ہے وہ اپنی چاہت پر چلتا ہے اور قرآن کو ڈھال بناتا ہے یا حدیثوں کو ڈھال بناتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں بھی اچھی طرح یاد رہنا چاہیے۔ اور اس سورے میں منافقوں کے بڑے تذکرے ہیں، کیونکہ جب یہ صورتحال تھی کہ اب اتنی بڑی تعداد میں حملہ آور آ رہے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو مخلص مومن تھے، مخلص صحابہ تھے، تو حضور کے لیے ہتھیلیوں پہ جان رکھے ہوئے تھے، اور یہ جو دوسرے مسلمان تھے، یہ دوسرے جو مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے اور نماز میں بھی حاضر ہونے والے، لیکن مفاد پرست قسم کے لوگ جو جب بھی کوئی پریشانی کی بات آئے تو کترا کے نکل جاتے تھے، مال غنیمت کی بات آئے تو حاضر حضرت حضور کے ہاتھ چومے اور پیر چومنے کا ارادہ کرے۔ یہ جو ٹیم تھی یہ اس وقت حضور کے پاس آ کر یہ کہہ رہی تھی حضور گھر میں اہلیہ بہت بیمار ہے، بچہ بہت تکلیف ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے،
اس طرح کی باتیں کر کے، یا ہمارے ہاں گھر پہ خطرہ ہے، دروازہ بھی صحیح نہیں ہے، کوئی حملہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں وہاں رہنا ضروری ہے، اس طرح کی باتیں کر کے عذر تراشتے تھے، جیسے سورۃ البراءہ میں آپ کے سامنے تفصیلات پیش کر دی گئی۔ یہ موقع تو اس سے زیادہ سنگین تھا، اس لیے اس موقع پر یہ سب حرکتیں ہوتی رہیں۔ اور یہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اتنا ڈر ان کے دلوں پر کہ جب یہ معلوم ہوا کہ آندھی کے اثر سے یہ لشکر سارا ٹوٹ گیا، بکھر گیا، پسپا ہو گیا، تو ان کو یقین نہیں آتا تھا، یعنی ان کے دلوں میں ایسا ڈر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سوچتے تھے کہ کاش کہ یہ کہیں صحرا میں ہوتے جہاں بدبو رہتے ہیں، یہ وہاں ہوتے، مدینے میں نہ ہوتے، تاکہ اس مصیبت سے اپنی جان بچا لیتے، اور دور سے بس پوچھتے رہتے، خبر ان کو ملتی، یہ اس خطرے سے دوچار نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اور جو اسلام سے صرف مفاد چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی خدمت کے لیے، قربانی کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ اب جو سچے پکے صحابہ اور اہل ایمان تھے، ان کا حال بتایا گیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب صحیح معنی میں ایمان والوں نے ان لشکروں کو دیکھا، الائڈ فورسز کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ تو اللہ نے فرمایا ہی تھا کہ یہ ہونا ہے، نبی نے تو فرمایا ہی تھا، اللہ سچا، نبی سچے، اور اس کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ فرق ہے، خوب یاد رکھیے، کھرے اور کھوٹے میں، صحیح معنی میں جو مومن ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، اس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ قربانی کے وقت میں مومن آگے بڑھتا ہے، اور مفاد کے وقت میں منافق آگے بڑھتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور جو باقی صحیح معنی میں مخلص ہیں ان کے بارے میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ جو باقی اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اور وعدہ کیا اسے پورا کرتے ہیں اور کھرے اترتے ہیں۔ ان میں سے کتنے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے اور کتنے ہیں جو باقی ہیں۔ یہ سارے حقائق ہیں جن کو بیان کیا گیا، اور پھر یہ وہ سورہ ہے جس میں وہ عظیم الشان اعلان کیا گیا، تاریخی اعلان، عالمی اعلان، انقلابی اعلان۔ وہ اعلان کیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی زید بن حارثہ کے باپ نہیں، خاص طور پر پس منظر وہی ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے اور اس سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ یہ اعلان کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی توضیح فرما دی کہ میں آخری نبی ہوں، اور سارے انبیاء ایک عمارت بناتے رہے، ایک جگہ اینٹ کی باقی رہ گئی تھی، اب وہ میں ہوں، اور یاد رکھو کہ سلسلہ انبیاء مجھ پر بند کر دیا گیا ہے۔ اب میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے قیامت تک، جو دعوے کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ یاد رکھو کہ جو بھی دعویٰ نبوت کا کرے وہ دجال ہوگا، وہ مجرم و خبیث ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس فیصلے کے کرنے میں اور اس تک پہنچنے میں باوجود حکومت کی چال بازیوں کے اور مکر و فریب کے دشواری نہیں ہوئی کہ وہ قادیانی، جو مرزا غلام احمد قادیانی جیسے خبیث النفس اور مجرم انسان کو جنہوں نے نبی مان لیا، ان کے بارے میں عالم اسلام نے طے کیا، پاکستان میں طے ہوا، پھر پورے عالم اسلام میں، کہ یہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یہیں سے بات معلوم ہو گئی کہ ایک بھی قطعی بات یعنی قرآن کی کسی ایک آیت کا کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا جس کا تعلق ختم نبوت سے ہے، تو ختم نبوت کے یہ منکر ہوئے اور یہ طے کیا گیا کہ یہ اسلام سے خارج ہے۔ بس یہ بنیادیں ہوں گی، اور مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کی صفات اور خوبیاں
بیان فرمائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، بشارت دینے والا بنایا ہے، آگاہ کرنے والا بنایا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، بلکہ چمکتا سورج بنایا ہے۔ اب آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ ان پر فضل فرمائے گا، اور کافروں کے دباؤ میں نہ آئیے، منافقوں کے دباؤ میں نہ آئیے، ان کی تکلیفوں کی فکر مت کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کافی۔ پھر کچھ مسائل نکاح وغیرہ کے سلسلے کے بیان کیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کو خصوصی طور پر جو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ خواتین سے نکاح کرنے کی، اس کی جو مصلحتیں ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، اور اس میں جو نصف آبادی ہے خواتین کی، ان خواتین کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا اصلاً مراد ہے اور مقصود ہے کہ جو نیا عالم اسلام وجود میں آ رہا ہے اور نئی امت تیار ہو رہی، اس میں خواتین محروم نہ ہوں، ان سے متعلق جو مسائل ہیں وہ نبی کے گھر سے ان کو ملیں، جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہ ہو کہ وہ براہ راست راویاں ہیں، اور براہ راست سامعاں ہیں، اور براہ راست مشاہدہ ہیں، تو ان کے بیانات جب صحیح راستے سے پہنچیں گے تو بالکل یقینی اور پکے ہوں گے۔ اس طرح خواتین تک صحیح علم نبی پاک علیہ السلام کا، قرآن پاک کا پہنچے گا۔ اہل ایمان کے لیے بھی ایک آدھ جزیہ جو طلاق سے متعلق اور اس کے بعد عدت وغیرہ سے متعلق تھا، اس کا ذکر ہوا، اور نبی پاک سے یہ کہہ دیا گیا کہ جو خواتین اب آپ کے حوالے اب میں آئی ہیں بس یہ رہیں گی، اور جو باندی کی حیثیت سے ان کے ساتھ جو آپ کا ربط و تعلق ہوگا وہ رہے گا۔ اب اگر ان کے علاوہ کسی کے حسن اخلاق سے، حسن معاملت سے اور گھر گرہستی اور سلیقہ مندی سے آپ متاثر بھی ہوں تو اب اس سے شادی نہیں ہوگی، یعنی ایک حد جو واقعے میں پیش آئی اس پر روک لگا دی گئی۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو ایک بندے تھے، یہ نہیں کہ خود جو چاہیں اختیار کر لیں، ورنہ دنیا جانتی ہے، بائبل کو پڑھ لیجئے، ویدوں کو پڑھ لیجئے، ہزاروں بیویاں تھی کرشن کی، اور اسی طرح جتنے بھی اوتار مانے جاتے ہیں اور بڑے ان کے یہاں بزرگ مانے جاتے ہیں، تو ان کے یہاں تو کوئی شمار و قطار ہی نہیں، کتنی عورتوں کے ساتھ تعلق۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام نے تو ایک نظام دیا ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت عام لوگوں کو نہیں دی گئی، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ہر ایک کے ساتھ 100% انصاف۔ اگر انصاف نہیں تو پھر صرف ایک عورت رہے گی، جتنے انصاف کا دائرہ ہوگا اتنا ہی زیادہ تعدد کا مسئلہ ہوگا۔ نبی کے لیے خصوصی صورتحال میں اس لیے نہیں کہ ٹھاٹ سے رہنا ہے، بلکہ اس لیے کہ جو خواتین آئیں گی بہت ہی زیادہ مشقت اور قربانی اور زہد کی زندگی گزاریں گی، جو پوری دنیا کے لیے ماڈل ہوں گی اور آئیڈیل ہوں گی۔ ایسی خواتین کی تربیت نبی کے گھر میں ہو رہی تھی، ان کو تیار کیا جا رہا تھا تاکہ امت اسلامیہ کی خواتین کے لیے ایک زبردست تربیتی نمونہ پیش کر دیا جائے۔ اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ جو لوگ بھی غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں تو باز آ جائیں، ورنہ ان کو اتنی سخت مار ماری جائے گی کہ پھر وہ بچیں گے نہیں۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَوْ أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ بہت سخت وارننگ، بہت ہی سخت دھمکی۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا کریں گے، جو چاہیں گے باتیں چلائیں گے، معاشرے کو گندا کریں گے، بری باتیں اس معاشرے میں عام کریں گے، تو سن لیں وہ لوگ کہ ان کے بارے میں یہ آرڈر دیا جائے گا کہ ان کو گرفتار کرو، ایسے ملعونوں کو ان کے ٹکڑے کر کے پھینک دو، ان مجرموں کو۔ معاشرہ، اسلامی معاشرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اسلامی معاشرہ مہذب ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے میں سب کے حقوق ادا ہونے چاہیے، اسلامی معاشرے میں کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی بدماشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو غلط لیڈروں کو
اپنا بڑا بنا کر ان کے پیچھے چلتے رہے، پکڑا جائے گا اور وہ یہ کہیں گے اے اللہ یہ جو ہمارے لیڈر تھے جن کی جے جے ہم پکارتے تھے ان کو تو آپ 2 مرتبہ سزا دیجئے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم ان کے چکر میں پڑ گئے، ہم ان کی پارٹی کے مینیفیسٹو سے متاثر ہو گئے، ہم نے انہیں جوائن کر لیا، پہلے انہیں 2 مرتبہ ماریے، زیادہ سخت سزا دیجئے پھر ہماری پکڑ فرمائیے گا۔ تو اللہ فرمائے گا دونوں کو سزا دی جائے گی۔ کہاں گئی تھی تمہاری عقلیں؟ تم جانتے تھے کہ تمہارا جو لیڈر ہے دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، لٹیرا ہے، تمہیں معلوم تھا کہ اس کے خلاف کیسز ہیں، پھر تم اس کو اسمبلی بھیجتے تھے، پھر تم اس کو پارلیمنٹ بھیجتے تھے، پھر اس کی تم جے جے پکارتے تھے۔ تم گندے اور ناپاک ہو، تم ایسے ہو کہ تم پر لعنتیں کی جائیں۔ جب تمہاری آنکھیں تھیں اور دماغ تھا کہاں مر گیا تھا یہ دماغ کہاں چلا گیا تھا؟ تم نے کیوں ان کو اپنا سردار بنایا، کیوں چودھری بنایا، کیوں لیڈر بنایا، کیوں تم نے ایسے لوگوں کے حوالے کیا اپنا ملک اور اپنا علاقہ؟ یہ سارے جرائم تمہارے ہیں، تم بگڑے ہو۔ حضور نے ایک بات فرمائی تھی کسی موقع پہ، کما تکونوا جول علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے حکمراں تم پر مسلط ہوں گے۔ تو یہ دکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف وہ برے ہیں جن کو آپ برا کہہ دیتے ہو، آپ برے ہو پہلے، یعنی مجموعی طور پر امت میں وہ خطرناک برائیاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ایسے بہروپیے اور یہ لٹیرے اور بدماش امت پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس پر بات سورۃ الاحزاب کی ختم کی جا رہی ہے، اس کو یاد دلاتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ایک امانت سونپی گئی ہے، اس امانت کے جو لوگ حق ادا کریں گے اللہ ان کو نوازے گا، اور جو اس امانت کو فراموش کر دیں گے پھر وہ مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ سزا سے نہیں بچیں گے۔ سورہ سبا بھی پڑھی گئی تھی لیکن اس کو اب انشاءاللہ کل کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔